Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک رات میں قرآن کریم کی 100 آیتیں پڑھی اسے عبادت گزار بندوں میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. بچوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا ثواب ہے. سبحان اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا تو عرض کی یا رب جن اعمال کے ذریعے تیرے بندے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے احمد وہ میرا کلام یعنی قرآن پاک پڑھنا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ اللہ پاک نے فرمایا سمجھ کر اور بغیر سمجھے دونوں طرح سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے 2 ججز موجود ہیں. ججز کی طرف چلیں گے، اس کے بعد جن بچوں کے درمیان مقابلہ ہوگا ان کی طرف چلیں گے. تو سب سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اعجاز بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ طبیعت مبارکہ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. 4 بچے جن کے درمیان آج قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا. بچوں سے نام بھی پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں. جی بیٹا آپ کا نام؟ احمد اتاری. احمد اتاری. آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ 4D گلزار مدینہ. انشاءاللہ. جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد زین اتاری. آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ 4D. جی آپ کا نام؟ عبد الخبیر اتاری. آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ سرجان 70. انشاءاللہ. جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد تام اتاری. آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں بیٹا؟ مدرسۃ المدینہ مسلم آباد. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ 4 بچے احمد اتاری، محمد زین اتاری، عبد الخبیر اتاری اور تہام اتاری موجود ہیں اور ہمارے 2 ججز قاری اعجاز اتاری اور قاری علی اصغر اتاری موجود ہیں. تو چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف. پہلے راؤنڈ میں جو آیت آپ تلاوت کریں گے وہ آپ کو ترتیل میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو خیال رکھنا ہے. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 تا 9 تک کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ قربت کا ذریعہ ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت اطمینان کا ہے، کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، ریاکاری کا اندیشہ بھی کم ہوتا ہے۔ تہجد گزاروں کی خوش نصیبی ہے جنہیں یہ عظیم دولت نصیب ہوتی ہے۔ اب تو دنیا بھر میں غیر مسلم بھی ذہنی سکون اور نفسیاتی علاج کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی مشقیں کرواتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی، اس لیے آپ رات کے وقت کو اللہ پاک کی عبادت کرنے اور مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام وقتوں میں اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ اور مزید فرمایا گیا کہ سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ پاک کی عبادت ایسی ہو کہ دل میں اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کی یاد نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب ہے اور ان کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں، اس لیے تم اپنے دینی اور دنیاوی تمام کاموں میں اس کو اپنا کارساز یعنی کام پورا کرنے والا بناؤ اور اسی پر بھروسہ کرو۔ حقیقی کارساز یعنی کام پورا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی بندہ اسباب اختیار کرے لیکن ان اسباب کے بجائے حقیقی بھروسہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی اعجاز بھائی، احمد اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ عز و جل، ہمارے احمد بھائی نے کوشش کی، اچھی کوشش کی، اور غلطیاں اب سیکھ رہے بچے، ظاہر بات ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کو پیارے بچوں آپ نے سمجھنا بھی ہے اور ان کو درست بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے آپ نے پڑھا وَطْعُں کو آپ پڑھ رہے تھے وَطْعُں، یعنی طا کو ثا کر کے پڑھ رہے تھے، یہ طا ہوتا ہے، ثا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ صفت استعلاء کے ساتھ اطباق کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک تو پر حرف ہے مگر ایکسٹرا پر بھی یہی ہے۔ قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف یہ طا ہوتا ہے، اور اس میں قلقلہ بھی کلیئر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہیں پر آپ نے را میں جو ہے نا ہونٹ گول کیے، تو را میں ہونٹ گول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، تو یہاں پر آپ کے نمبر اس میں ہم مائنس نہیں کر رہے، مگر را کے اندر ہونٹ گول نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ زبر ہے، زبر میں ہونٹ گول نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے جو ہے سبحاً طویلا، یہاں سین کو آپ نے صاد کی طرف لے گئے، صاد کی طرف جا رہا تھا، پھر یہاں سبحاً پہ غنہ ہے، وہ غنہ بھی آپ کا کمزور رہا، تو آپ جب دوبارہ لوٹا کے مطلب ایک تو قرار میں پڑھا، جواب میں پڑھا، پھر جواب الجواب کی طرف دوبارہ آپ اعادہ کر کے پڑھ رہے تھے، تو غلطیاں ہو رہی تھیں، آپ اس کو کور نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ نے کوشش کی، اگر غلطیاں ہوئیں آپ سے، بہرحال
آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ مخارج الصفات پر اور گرفت مضبوط کریں، پڑھنے کے انداز کو اور بہتر کریں۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 75 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی احمد اتاری، آپ نے آغاز کیا تلاوت کلام مجید کا تعوذ اور تسمیہ سے۔ تسمیہ کے چونکہ ہم آپ کے نمبر مائنس نہیں کریں گے، قاری صاحب نے آپ کی ایک حرف کی اصلاح کی ہے، مزید میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمہ نہیں ہوگا، رح الگ ہے، ما الگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو رحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اچھا، دوسرا جب آپ نے تلاوت کا آغاز کیا تو آپ نے پڑھا ان ناشئۃ اللیل، لام میں ایسا لگ رہا تھا، حالانکہ آپ نے اس آیت کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی، ہر مرتبہ مجھے یہی محسوس ہوا کہ لام میں گویا آپ جھٹکا دے کر کے پڑھ رہے ہوں۔ اور اسی طرح طا میں قاری صاحب نے آپ کی اصلاح کی کہ وط نہیں ہے، وطعوں ہے۔ اچھا، مزید آپ نے جب دوسری آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی تو وہاں پر آپ نے سین کو واضح طور پر نہیں پڑھا تھا، آپ نے اس کو اس طرح پڑھا ان لک فی النہاری، سب کی جو سین ہے سبحن، تو اس میں جو سیٹی کی آواز ہوتی ہے حرف صفیریہ کی، وہ مسنگ مجھے لگی اور تھوڑا سا وہ صاد کے مشابہ بھی جا رہا تھا، یعنی کہ پر کی طرف جا رہا تھا، سیٹی نہیں تھی اس میں لیکن وہ پر کی طرف تھا۔ تو یہ آپ کی تلاوت میں مجھے کہیں نہ کہیں کمی لگی ہے۔ بہرحال نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 100 میں سے 77 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی، محمد زین اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ، ہمارے محمد زین بھائی نے جو تلاوت کی، اب انہوں نے دوسری جو آیت پڑھی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ تو چلیں قدر بہتر تھی، مگر جب رب المشرق والمغربی، ایک تو مغربی غین کو ہلایا اور پھر جب اعادہ کیا دوبارہ سے آپ نے پڑھا تو رب المشرقی، پھر شین بھی ہل گیا آپ کا، اور پھر یہ غین بھی ہلا، شین بھی ہل گیا، پھر لا کی مد آپ کی کمزور رہی۔ اچھا، اور جب آپ مد منفصل بھی یہاں چھوڑ گئے، مد اصلی آپ نے اللہ کو تھوڑا سا زیادہ دراز کر دیا، الہ کا بھی ہاں لام زیادہ دراز ہوا، اللہ کا بھی تھوڑا۔ اچھا، پھر جو ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا کی جگہ وبیلا پڑھ گئے، اور آپ نے جتنی مرتبہ اعادہ کیا، جتنی مرتبہ بار بار پڑھا، وکیلا کی جگہ وبیلا پڑھتے رہے، تو یہ وکیلا ہے، وبیلا یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ کوشش تو کی آپ نے مگر غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان غلطیوں کو درست کریں، انشاءاللہ وقت آئے گا آپ اور اچھے قاری قرآن بن جائیں گے۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 65 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی محمد زین اتاری نے کوشش تو کی کہ وہ بار بار آیت مجیدہ کو پڑھ رہے تھے، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ وکیلا کو وبیلا اب نہیں پڑھیں گے، وکیلا پڑھ لیں گے، لیکن وہ ان کی غلطی شاید بہت پکی ہے جس پر ان کو توجہ کی حاجت ہے۔ باقی اٹھان میں کوشش تو یہ کر رہے تھے کہ اپنے حساب سے یہ زیادہ بہتر کر سکیں، لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے کمی رہی۔ اچھا، ایک غلطی میں نے اور نوٹ کی ہے، آپ نے جیسے آغاز کیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو تھا وہ آپ نے وقف میں تھوڑا سا زیادہ دراز کر دیا۔ باقی تقریباً وہی ملی جلی غلطیاں ہیں جو میں نے بھی نوٹ کی ہیں اور قاری صاحب نے بھی آپ کی اصلاح کر دی ہے۔ نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 100 میں سے 70 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، عبد الخبیر اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ عبد الخبیر اتاری نے ماشاءاللہ یوں تو کوشش اچھی کی ہے اور ماشاءاللہ ان کی آواز بھی اچھی ہے اور کہیں نہ کہیں لہجہ بھی اچھا بنا لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے آیت مجیدہ کا آغاز کیا ان ناشئۃ اللیل، تو ان جو نون مشدد ہے اس کے غنے میں انہوں نے کہیں کمی کر دی، اور پھر لیل ایک کلمہ ہے اس میں بھی ایسا لگا کہ جیسے تھوڑا سا مجہول کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے قرار کے بعد جب انہوں نے جواب میں پڑھا تو یہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ لی کو انہوں نے لا پڑھ دیا، یہ ایک غلطی میں نے محسوس کی۔ اور دوسرا پھر جیسے یہ آگے بڑھے اشد وطئا واقوم قیلا، وطئا یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے، یہاں پر ان کو غنہ کرنا چاہیے تھا، یہاں پر بھی ان سے کمی ہوئی۔ دوسری آیت مجیدہ میں انہوں نے پڑھا ان
इन्न लका फिन्नहारी सबहन तवीला, यहाँ पर भी नून मुशद्दद में कहीं कमी रही, और हा अलिफ ज़बर हा अलिफ मद्दा है, उसको थोड़ा सा आप लहजे के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा दराज कर गए। बहरहाल कोशिश आपकी अच्छी थी, नंबर आपको दिए जाते हैं 100 में से 80 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह। जी कारी साहब। जी माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, हमारे क़ारी अली असगर साहब ने अब्दुल ख़बीर अत्तारी भाई की जो अगलात बताई हैं तकरीबन मैं उससे इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। बस ये है कि तौ को आप सिफ़त इस्तिअला के साथ, यानी हरफ़ मुस्तालिया तो है, सिफ़त इत्बाक़ को भी आपने बेहतर करना है, यानी एक पुर हर्फ है, इसको एक्स्ट्रा पुर भी करना है, आपने ज़्यादा पुर करना है। और जो गलतियाँ कारी साहब ने बताई वो हैं, आपको 100 में से 70 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई, तहाम अत्तारी ने कैसे तिलावत की है? जी, तिहाम अत्तारी ने जैसे तिलावत का आगाज़ किया तो ऐसे लग रहा था जैसे जो दीगर हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनका रब्त इन्होंने ले लिया हो, जैसे कि एक पिच पे जिस तरह पढ़ रहे थे जो दीगर हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, तो तिहाम अत्तारी उस पिच पर बहुत अच्छा पढ़ भी रहे थे और लहजा भी अच्छा लगाने की कोशिश की। बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, अगर वो थोड़ा सा तरतील को और मज़ीद ठहर कर पढ़ते तो मज़ीद खूबसूरत पढ़ सकते थे। अच्छा, दूसरी आयत मजीदा का जब आपने आगाज़ किया रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा, तो ला चूँकि मुनफसिल की मद है, वहाँ पर आपने थोड़ी जल्दबाजी की वजह से ना मिक़दार में कमी कर दी। हालांकि आपने जब इस आयत मजीदा को दूसरी मरतबा पढ़ा था तो जब आपने इसको उठा के पढ़ा था तो ला पे जो आपने लहजा लगाया था और मद भी कामिल करने की कोशिश की थी, तो वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर गई और बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने उस पर लहजा बहुत खूबसूरत पढ़ने की कोशिश की। और मुझे डर था कि शायद आपका सांस ख़त्म हो जाएगा आयत ख़त्म होने से पहले, लेकिन आपने बखूबी उस आयत मजीदा को एक सांस में पढ़ने की कोशिश की। तो आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अपनी रियाज़त को बढ़ाइए, मश्क को बढ़ाइए, मज़ीद इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो आपकी तिलावत कलाम मजीद में मज़ीद निखार से निखार आता चला जाएगा। तो नंबर आपको मैं दे रहा हूँ जनाब 100 में से 82 नंबर आपको दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी कारी साहब। जी माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, तिहाम भाई ने जो है मुझे दीगर से कदरे बेहतर महसूस हुए और माशाअल्लाह अच्छा अंदाज़ था। और कोशिश करें तो ये बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह और आएंगे। गैन जो है इनसे थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस हुआ कि रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी, यहाँ थोड़ा सा हुआ इनसे। और ज़ाल की अदायगी जो है ना, इल्ला हुआ फ़त्तख़िज़हु, यहाँ ज़ाल मुझे थोड़ा कमज़ोर महसूस हुआ, तो उसकी अदायगी मुझे जो है ऐसे लग रहा था शायद ज़ा की तरफ जा रहे हैं, या अदायगी परफेक्ट नहीं थी, सही नहीं थी। तो इस चीज़ को आप बेहतर करें। और आपने अच्छा अंदाज़ अपनाया, कोशिश भी अच्छी की। कहते हैं मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है पाता है। तो आप ये सब बच्चे जितने भी हैं सब ने कोशिश करनी है, करार में पढ़ें, जवाब में, जवाबुल जवाब में, इसकी भरपूर तैयारी करें। आप आते रहते हैं तो कोशिश करें इसको सीखें, समझें, तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले कारी कुरान बनेंगे ज़रूर इंशाअल्लाहुल करीम। आपको दिए जाते हैं 100 में से 85 नंबर्स। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा पहला राउंड हमारा मुकम्मल हुआ, बड़ा ही अच्छा मुकाबला रहा और बच्चों ने बड़ी ही अच्छी कोशिश की। अब चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। दूसरा राउंड हमारा कौन सा राउंड है? बजर राउंड। बजर राउंड, यानी दूसरे राउंड में हमें बजर प्रेस करना होता है। दूसरे राउंड का तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं। जब मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ उसके बाद जब जी कहूँ तो आपको बजर प्रेस करना है। जी कहने से पहले बजर प्रेस नहीं करना है, और जो सबसे पहले बजर प्रेस करेगा उससे जवाब लिया जाएगा। और अब जो आपको जवाब में आयत पढ़नी है वो आपको हदर में पढ़नी है, ठीक है? पहले आपने तरतील में पढ़ी थी, अब आपको हदर में पढ़नी है, ये ख्याल रखना है। तो चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। Voice of Quran, 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 voice of Quran. सवाल नंबर 1, वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है
کہ جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے محمد زین اتاری نے. جی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ترجمہ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. زین اتاری جواب آپ نے درست دیا ہے، چونکہ پڑھنے میں تلاوت کرنے میں آپ کی کچھ غلطیاں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ نے پڑھا ولا تقتلن، جبکہ قاف میں کلکلہ ہے، وہ کلکلہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ نہیں ہے، حرم اللہ الا بالحق. اچھا، یہ جو کلکلہ ہے مشدد جماؤ والا، اس کو آپ نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا کلکلہ کرنا چاہیے تھا وقف میں. اب چونکہ آپ نے کلکلہ تو کیا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس کو مزید آپ کامل کر سکتے تھے. الا بالحق، حق حق، تو یہ ساؤنڈ آپ فیل کریں، کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی لگ رہی ہے. بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ہاں، قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الخبیر اتاری نے. جی وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا. ترجمہ، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی قاری اعجاز صاحب. جی ماشاءاللہ، اچھا جواب دیا، مگر دوسرا ان العہدہ، آپ نے پہلا تو صحیح پڑھا، دوسرا تھوڑا عین جو ہے اور واضح کریں تو اور اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ان العہدہ، یہاں پر عین کی ادائیگی، اور پھر کانا مسئولا عنہ مسئولا، تو یہاں عنہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. عبد الخبیر اتاری، آپ نے جواب درست دینے کی کوشش اچھی کی. آپ نے پڑھا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، لام ساکن ہے، اسی طرح آگے بھی ان العہد، وہاں بھی لام ساکن ہے. لام ساکن کو ہلایا نہیں جاتا بلکہ اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اچھا، دوسرا پھر آپ نے یہ غلطی بھی کر دی، ان العہد کان عنہ مسئولا پڑھا، جبکہ عنہ نہیں ہے. یہاں پر آپ کی غلطی تھی، لہٰذا نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جب ناپ تول کرو تو پورا ناپ تول کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے محمد زین اتاری نے. جی وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ترجمہ، اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی محمد زین اتاری، آپ نے اس آیت مجیدہ کا جواب درست دیا ہے، اور یہاں پر نا 2 جگہ پر ایسا لگا تھوڑا سا مقدار مد کی، حرف مد کی آپ نے بڑھائی، اتنی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا آپ کو تھوڑا سا اس میں مارجن دیں گے. اور مجھے اچھی چیز یہ لگی کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے اس میں سین، قاف، طا، پھر سین، پھر تا، تو یہ قریب قریب کے جو حروف ہیں یہ ان کی تکرار ہوئی ہے، بار بار آئے نا، تو اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ کہیں غلطی کر دیں گے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پر کو باریک باریک کو پر کر دیں گے، لیکن اس کو آپ نے بخوبی نبھایا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. یہ آپ نے بہت اچھے انداز پر اس کو پڑھنے کی کوشش کی. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ، ہمارے محمد زین بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا. مجھے تھوڑا فیل ہوا کیلا، یہاں پر آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا لین کو دراز کیا، تو آپ نے حرف لین کو دراز نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ کو 10 میں سے 10 نمبر ہی دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ.
سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے تہام الطاری نے. جی إن السمع والبصر أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ترجمہ: بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی قاری اعجاز بھائی. جی ہمارے تہام الطاری بھائی نے پہلے آیت غلط پڑھی، پھر اس کو درست کیا مگر پھر بھی درست نہیں ہوئی. اچھا پھر والفؤاد کلو چھوڑ دیا مگر پھر دوبارہ انہوں نے درست کیا. مگر ان السمع والبصر، بصر میں یہاں بصرہ نہیں ہے، صاد ساکن نہیں ہے، صاد پر زبر ہے. آپ نے پڑھنا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مگر غلطی ہوئی مگر آپ نے درست بھی کیا. یہ چیز آپ درست کرنا بھول گئے، رہ گئی یہ چیز. تو آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے درست کر لیا 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی میں نے بھی یہی غلطیاں نوٹ کی تھیں، نمبر ان کو میں بھی دے رہا ہوں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے تہام الطاری نے. جی تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن. ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی جواب آپ نے درست دینے کی کافی حد تک اچھی کوشش کی. آپ نے آیت مجیدہ پوری صحیح پڑھی، بس آخر میں جو ہے آپ نے فی ہن چونکہ نون مشدد تھا تو وہاں پر آپ کو غنہ کی مقدار پورا کرنا چاہیے تھا. آپ کو یوں پڑھنا چاہیے تھا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیہن. آپ نے پڑھا فی ہن، فی ہن مقدار کا خاص خیال رکھنا تھا. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری جی صاحب. قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہیں، مگر تسبحوا مجھے ہا تھوڑا سا محسوس ہوا کہ آپ اس کو اور کلیئر کریں. ہا تھوڑا ہا کی طرف بھی جا رہا تھا، اس کو آپ نے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے. 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرا راؤنڈ ہمارا تھوڑا مختلف ہے. تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور چاروں بچے ایک ایک کر کے اس آیت کو پڑھیں گے. ہمارے ججز سنیں گے اور پھر ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے. اور اب تیسرے راؤنڈ میں جو آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ تدویر میں پڑھنی ہے، یعنی ترتیل اور حدر کی درمیانی راہ میں تدویر میں پڑھنی ہے. نہ ہی ترتیل اور نہ ہی حدر بلکہ اس کی درمیانی تدویر، اس میں آپ کو وہ آیت پڑھنی ہے. تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله
الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماشاء اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت ایسی ہے، اس کا معنی ایسا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں قاری علی اصغر صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ ایک مرتبہ وہ اپنی خوبصورت سی آواز میں یہ آیت ہمیں پڑھ کر سنائیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم بچوں کے نمبرز بھی لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تو چلتے ہیں اب اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے. جی قاری اعجاز بھائی، احمد اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ ماشاءاللہ ہمارے احمد اتاری بھائی نے اچھی کوشش کی، آیت اچھے انداز سے پڑھی، مگر الذین آمنوا وتطو یعنی تا کے بعد طو جو آ رہا ہے تط یعنی تھوڑا سا بھی محسوس ہوا یہ طو کی طرف. اچھا، اس کے علاوہ قلوبہم بذکر اللہ، بذکر اللہ، یہ ایک شدیدہ محموسہ حرف ہے. کاف اور تا جب سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے، تو یہ کوشش کرنے سے، بار بار پریکٹس کرنے سے یہ چیز درست ہوگی. خیر، کوشش کرتے رہیں. آپ کو دی جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی احمد اتاری کی یہی کچھ غلطیاں میں نے بھی نوٹ کی تھی. الذین آمنوا کو تھوڑا سا آپ زیادہ دراز کر گئے، اور طو کا جو کلکلہ ہے اس میں مزید بہتری کی حاجت ہے. نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی، محمد زین اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ ماشاءاللہ ہمارے محمد زین بھائی نے اچھی کوشش کی، اچھا انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. اچھا، ان سے بھی جو ہے تھوڑا سا ایک تو اخفاء شفوی کا غنہ، قلوبہم بذکر اللہ، اور شدیدہ محموسہ حرف وہ تقریباً سے ادا نہیں ہو سکا. کوشش کی مگر وہ جو پرفیکشن نظر آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی. تو یہ ہے کہ کوشش کریں اور اس کو بہتر کریں تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. کوشش کرنے سے ہی آتا ہے. اچھا، جب آپ قلقلہ کریں، قلقلہ میں کوشش کریں کہ طو کی آواز کلیئر ہو. وَتَطُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب. قلقلہ واضح ہو، ٹھیک ہے نا، واضح کرنا ہے. طو صفت استعلاء کو بھی ادا کرنا ہے اور اطباق کو بھی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 42 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. محمد زین اتاری، آپ کو قاری صاحب نے کچھ اغلاط ارشاد فرما دی ہیں، میں بھی کچھ عرض کرنے لگا ہوں. آپ نے آغاز کیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، نون مشدد کا غنہ تھا، اس میں کمی رہی. اخفاء شفوی کا بھی قاری صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا، میں بھی یہی عرض کرنے لگا ہوں. اور آگے جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہاں بھی طو کا جو کلکلہ تھا اس میں کمی رہی. اوورال آپ کی تلاوت میں مزید بہتری کی حاجت ہے. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 40 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی، عبدالخبیر اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ ماشاءاللہ اچھا انداز تھا، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. بس یہی عرض کروں گا کہ اخفاء شفوی کا غنہ ان سے تھوڑا سا چھوٹ گیا. غنوں کی مقدار تھوڑا سا اچھا رکھیں اور بہتری لے کے آئیں، اور وہی کہ صفات کا خاص خیال کریں. طو کی ادائیگی تو استعلاء ہے، یعنی عرف مستعلیہ کے ساتھ ساتھ صفت اطباق بھی ہے، یعنی ایکسٹرا موٹا کرنا ہوتا ہے طو کو. تو یہ آپ تھوڑا سا اور بہتر کریں. بذکر اللہ، وہی شدیدہ محموسہ تو سب میں ہی ہے، اس کو آپ نے سب نے درست کرنا ہے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 43 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری صاحب.
جی عبدالخبیر اتاری، آپ نے آیت مجیدہ کا آغاز کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اس راؤنڈ کو حدر میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ ہمارا راؤنڈ تدویر کا راؤنڈ تھا۔ تھوڑا سا جلد بازی کا مجھے لگا کہ آپ نے مظاہرہ کیا ہے۔ بہرحال غلطیاں آپ کو قاری صاحب بیان کر چکے، نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں۔ 50 میں سے 43 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی اصغر بھائی، تہام اتاری نے کیسے؟ جی تہام اتاری نے ماشاءاللہ لہجہ تو اچھا بنانے کی کوشش کی، لیکن لفظی غلطیاں کہیں کہیں ان کی آئی ہیں۔ جیسے انہوں نے آغاز کیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، تو طا کا جو کلکلہ تھا اس میں کہیں کمی لگی۔ پھر بذکر اللہ پہ جب انہوں نے وقف کیا تو ہاں چونکہ وقف میں ان کو ساکن کرنا چاہیے تھا تو اس کی آواز بھی مجھے ایسا لگا کہ اس میں انہوں نے کمی کر دی۔ پھر جب دوسرا کلکلہ آیا دوسری آیت مجیدہ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں بھی کمی رہی۔ اور جب انہوں نے وقف کیا تو وقف میں مجھے ایسا لگا کہ مقدار پوری کرنے سے پہلے مد حارث کی جو مقدار ہے اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی انہوں نے وقف کر دیا۔ تو یوں ان کی تلاوت میں جو اغلاط تھیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا۔ نمبر آپ کو جناب دیے جاتے ہیں 50 میں سے 42 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی قاری علی اصغر صاحب نے کافی حد تک اغلاط بتا دی ہمارے تہام بھائی کی، مگر اخفاء شفیع کا غنہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ چلیں آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 41 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ۔ تو جو رولز سیکنڈ راؤنڈ کے تھے دوسرے راؤنڈ کے تھے وہی رولز فورتھ راؤنڈ لاسٹ راؤنڈ کے بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ غاشیہ کی 12ویں آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے محمد زین اتاری نے۔ جی فیہا عین جاریہ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جواب آپ کا درست ہے، اس راؤنڈ میں بھی حدر میں پڑھنا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں فیہا، ایسے نہیں ہوگا، فیہا عین جاریہ۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، سورہ فجر کی 12ویں آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے محمد زین اتاری نے۔ جی فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ جی پڑھا تو صحیح مگر فَأَكْثَرُوا تو ایک مشکل ہے، مگر کوشش کرنی ہے۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی اسی طرح سے ہی جیسے قاری صاحب نے بیان کیا ہے، فَأَكْثَرُوا کو انہوں نے تھوڑا زیادہ دراز کر دیا، اور آگے جو آپ نے پڑھا وہ یوں پڑھا فَأَكْثَرُوا فِيهَا، فِيهَا کو آپ نے یوں پڑھا، ایسے پڑھا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، فِيهَا الْفَسَادِ، ہاں کو ایسا لگا آپ حذف کر گئے، فِيهَا الْفَسَادِ ہوگا، واضح کرنا چاہیے تھا ہاں کو۔ نمبر آپ کو دی جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، سورہ علق کی 14ویں آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے تہام اتاری نے۔ جی ألم تعلم بأن الله يرى۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ آیت مجیدہ ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، تعلم نہیں تھا یعلم تھا۔ نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 4 اور ہمارے لاسٹ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن، سورہ نبا کی 15ویں آیت سنائیے۔ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبدالخبیر اتاری نے۔ جی لنخرج به حبا ونباتا۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی اعجاز بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔
جی نمبر تو میں بھی قاری صاحب کے نمبر سے سہمت ہوں کہ 10 ہی دوں گا، لیکن تھوڑا سا اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. لنخرج جو ہے نون کے بعد خا ہے تو نون پر ہے پیش. خا چونکہ پر حرف ہے تو مجھے ایسا لگا آپ نے خا کو پر کرنے کے خیال میں ایسا لگا کہ آپ نے پیش کو بھی ایسا لگا مجہول یا پر کرنے کی طرف چلے گئے. آپ نے یوں پڑھا لنوخ، نوخ نہیں ہوگا، اس کو واضح طور پر صاف لنوخ نوخ لنوخ ریجا. ٹھیک ہے، نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے لاسٹ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. سورہ نازعات کی 17ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے احمد اتاری نے. هل أتاك حديث موسى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. آیت غلط پڑی ہے، کوئی نمبر نہیں ملے. جی قاری صاحب. جی حلتا کا حدیث موسیٰ نہیں ہے، آیت مجیدہ ہے اذهب الى فرعون انه طغى. نمبر دیے جاتے ہیں 0. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور بچوں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی، لیکن بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی ایک نمبرز میں آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. تو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں تہام اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 300 نمبرز حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد زین اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 288 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبد الخبیر اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 271 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں احمد اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 242 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں، جو فرسٹ نہیں آئے، سیکنڈ آئے ہیں، تھرڈ آئے ہیں، فورتھ آئے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، بلکہ یہاں پر آئے ہیں، مقابلے میں حصہ لیا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، بہت سی غلطیوں کی اصلاح ہوئی ہے. ان غلطیوں کو درست کریں اور صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھیں. ہمارا در حقیقت مقصد، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں. تو جو غلطیاں بتائی گئی ہیں، چاہے وہ فرسٹ پوزیشن لینے والے ہوں، چاہے وہ سیکنڈ پر ہوں، چاہے تھرڈ پر ہوں، فورتھ پر ہوں، چاہے وہ ہمیں کڈز مدنی چینل کے ذریعے سے دیکھنے والے ہوں، جو بھی ہماری غلطیاں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو درست کرنا ہے اور صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنا ہے. یہی اصل کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید پڑھ کر اسے سمجھنے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.